أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والمتقين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب غالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي حقه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين وزينب مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي زهد في السماء بخير النسوان أسد الله عين الله أذن الله وجه الله جنب الله لسان الله علم الله حكمة الله ولاية الله عناية الله قدرة الله سر الله في العالمين أمير المؤمنين نقطة باء بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الذين بولايتهم ومحبتهم وألفتهم يقبل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على كلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مجلس کی قبولیت کے لیے اشکوں کی منظوری کے لیے علماء اعظام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا جانو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج مجلس اعزاز کی 5ویں مجلس ہے اور موضوع وہی ہے اسلام دین تعظیم۔ اسلام ہمیں تعظیم کا درس دیتا ہے۔ اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کو دعاؤں میں چھپا کے رکھا ہے تاکہ کسی دعا کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں جو حقیر ہے وہی بڑی عظیم۔ اور جس کا چہرہ اپنا نہ ہو۔ اس کی تعظیم نہ کرے وہ کیسے رہے گا؟ اور عجیب بات ہے اس کی تعظیم کا چونکہ چھپا ہوا ہے مطلق حکم دیا احترام کرو۔ یہ کام پہلے کر دیا کرے مجلس سے تاکہ مجلس سے کرنا ہو وہ کام کہ جو رب العزت نے، اور جو فرمائیے گا میری طرف رہے، وہ کام جو رب العزت نے چھپایا ہے بندے کو اعلان علنی کیا، جو اس کی تعظیم نہ کرے اس پہ عذاب ہوتا ہے، اور جس کے لیے بلغ کی آیت بھیجتا ہے جس کے لیے بلغ کی آیت بھیجتا ہے اور کوئی اس کی تعظیم نہ کرے اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میرے؟ اب اسلام دین تعظیم، تعظیم کا دین ہے۔ اگر کوئی تعظیم نہ کرے تو بے دین ہو جاتا ہے۔ مجھے فرمائیے گا بچہ باپ کی تعظیم نہ کرے اسلام سے خارج، بچہ باپ کی تعظیم نہ کرے اسلام سے خارج، بچہ ماں کی تعظیم نہ کرے اسلام سے خارج۔ لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ روزے رکھو، اگر ماں کا ادب نہیں ہے توجہ فرمائیے گا، لاکھ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، لاکھ مجلس میں آؤ، تمہاری ماں تم سے راضی نہیں ہے، حسین راضی نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر تمہارا باپ راضی نہیں ہے، حسین راضی نہیں ہوگا، چونکہ ان کی تعظیم لے کے جاتی ہے ان کے دروازے پہ
ایمان آتا ہے. بھئی اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, مہربانی اللہ سے ڈرو. ہر مسجد سے آواز آتی ہے اللہ سے ڈرو. اور بھائی اللہ ڈرنے والی نہیں, محبت والی شے ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے بچو, اللہ سے ڈرو. ڈرا اس سے جاتا ہے جو خطرناک ہو, ڈرا اس سے جاتا ہے جو خوفناک ہو. اتنا اتقوا اللہ کہا, اتنا اتقوا اللہ کہا گیا مسجدوں سے کہ ہمارا بچہ ویسے ہی ڈر گیا. اس نے مسجدوں میں آنے چھوڑ دیا. اللہ سے ڈرو, اللہ سے نہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ سے نہیں, اللہ کے انتقام سے ڈرو, اللہ سے نہیں. اور یہ جملہ میں کہوں گا کہ اکثر مولائی حضرات یہ کہتے تھے جملہ مسجد میں کیوں نہیں آتے, کہتے جی مولا کی قتلگاہ ہے میں نہیں جاؤں گا. اور فرمائیے گا میرے مولا کو شہید کیا گیا امیر المومنین کو, میں نے مولا کی قتلگاہ میں جانا نہیں ہے. عجیب بات ہے, مسجد تو قتلگاہ ہے, کربلا نظر نہیں آتا. توجہ نہیں فرما رہے, توجہ نہیں فرما رہے. اگر مسجد میں نہیں جاتے تو کربلا بھی نہ جانا. تو بھائی ہمارا تو فخر ہی یہی ہے, ہمارا امام آتا بھی مسجد میں ہے, جاتا بھی مسجد. اسلام کی تعظیم ہے. اچھا آیت یاد آتی ہے تو فرمائیے گا کلمہ میں کیا کہا تھا, سلام کس کس کو کہا جاتا ہے. میرا حق ہے نا سب پوچھنے کا, سلام کس کس کو کہا جاتا ہے. سلام یعنی صلوات, زندہ باد. دوسرا معنی سلام یعنی دعا. تیسرا معنی سلام یعنی نماز. چوتھا معنی سلام یعنی زندہ باد آل محمد. اچھا نماز کیوں نہیں پڑھتے, کہا جی اللہ یہ کہتا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اللہ کہتا نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم مست ہو, سکارا سکر نشے میں ہو. نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو. میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا. لیکن عجیب بات ہے, وہ نماز پڑھتے نہیں, یہ نشہ کر کے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. بھئی اگر بھنگ وہاں نہیں پینی تو یہاں بھی نہیں پینی. اگر مسجد میں چرس پی کے نہیں جانا تو امام بارگاہ میں بھی نہیں پی کے آنا. اگر وہاں شراب نہیں پینی تو یہاں نہیں پینی. اگر وہ برائی سے روکتی ہے نماز تو یہ بھی روکتا ہے. نماز افضل عمل, نماز دین کا ستون, نماز دین کی معراج, مومن کی معراج. لیکن نماز ہو اٹھک بیٹھک نہ ہو. لیکن نماز ہو اٹھک بیٹھک نہ ہو. ایسے نہیں دن میں دشمنی علی سے اور پڑھو نماز. اور بھائی یہ میں نے کہا, امام شافعی برادران اہل سنت کے بڑے عالم دین ہے, فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم
من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے آل محمد آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے، جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مولا کے ذکر میں ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، غلو ہو گیا، روز علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، آگے فرمائیے گا، روز علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، طوفان ہمارے سر پہ غلو کا اٹھایا ہے۔ روز علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، طوفان ہمارے سر پہ غلو کا اٹھایا ہے۔ ہم سے نہ لڑ، خدا سے جھگڑ، اور اسی سے پوچھ کہ اس نے بے مثال علی کو بنایا ہے۔ نماز ایسے ہی جب چاہو منہ اٹھا کے پڑھ لو نہیں، آداب کے ساتھ پہلے وضو کرو، یخنی سے کر لوں، پائے کے شوربے سے کر لوں وضو، آب گلاب سے کر لوں، دودھ سے کر لوں وضو، کالے نہیں، ہلکا سا عطر بھی ملا ہو تو نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ کو خالص عبادت چاہیے، توجہ نہیں فرما رہے، اللہ کو تعظیم کیا ہے کہ خالص عبادت چاہیے، ملاوٹ والی نہیں۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، فضائل بیان کرتے ہیں، خبردار کبھی یہ نہ سوچنا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، ہم آل محمد کی عبادت نہیں کرتے، چہرہ ان کا دیکھتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ ہمارا چہرہ ان کا دیکھتے ہیں، عبادت اس کی کرتے ہیں، نام ان کا لیتے ہیں، عبادت اس کی کرتے ہیں، ماتم ان کا کرتے ہیں، عبادت اس کی کرتے ہیں، زیارت ان کی کرتے ہیں، عبادت اس کی۔ نماز اول عبادت، وضو کرو، چہرہ دھو کے آیا کرو، ہاتھ بھی دھویا کرو، بڑے گناہ کرتے ہو، ہاتھ دھو کے، سر پہ بھی دیکھ لو، پاؤں کو بھی چیک کر لو کوئی غلط نہ لگی ہو، وضو کیا، مسجد میں آئے، ایسے ہی آگے سب نے لکھا ہے جب مسجد میں آؤ تو سلام کرو، 73 فرقے متفق ہیں، مسجد میں داخل ہو کے سلام کرو، بھائی کس کو سلام کرے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، یا علی یا علی یا علی یا علی، کس کو سلام کرے؟ تعظیم ہے، مسجد میں پہلے سلام کرو، بھائی کسی کا نام لے کے بھائی یہ کو السلام علیکم کافی ہے، اللہ پہ سلامتی کی دعا مانگتے، اللہ تو دیتا ہے، تو ماننا پڑے گا کوئی ایسا غائب ہے جس کو کوئی سمجھ کے اور کوئی نہ سمجھ کے سلام کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انڈیا کے لکھنؤ کے ایک شاعر فرماتے ہیں، حاضر ہے مگر دیکھنے سے لوگ ہیں کافر، حاضر ہے مگر دیکھنے سے لوگ ہیں کافر، مولا میرا اعجاز نما
ہے کہ نہیں ہے؟ زہرا کا کمر چھپ کے لٹاتا ہے تجلی، زہرا کا کمر چھپ کے لٹاتا ہے تجلی، بے مثل یہ انداز عطا ہے کہ نہیں ہے؟ اور غائب پہ عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل، غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں؟ غائب پہ عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل، غائب ہے خدا بول خدا ہے کہ نہیں ہے؟ آئے نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھوں گا، یار یہ تو بندہ ہے۔ امام صاحب کہاں ہے؟ امام جماعت کہاں ہے؟ نام دو۔ کہا جی امام جماعت کو امام کہنے سے گناہ نہیں ہوتا، اور 10 دفعہ امام جماعت کو امام کہتے ہو اور ایک مرتبہ علی کو ولی کہتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا جی جماعت شروع ہو گئی، ایسے ہی پڑھ لوں ان کے پیچھے؟ نہیں، ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ پتا ہونا چاہیے کون ہے، کیسا ہے۔ اور بھائی ہم تو سلجھنا نہیں لے کے آتے، آج ہی بات ہو رہی تھی، جب تک ہمیں پتا نہ ہو اس کا باپ کون ہے، اس کا لگے یہ سلجھنا لے کے آئے ہیں، پوچھیں ان سے۔ سلجھنا کا شجرہ دیکھا جاتا ہے، باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا کون تھا، اس کی ماں کون تھی۔ توجہ توجہ توجہ۔ اور بھائی سواری نہیں آ سکتی جب تک شجرہ معلوم نہ ہو، تو منکر کیسے؟ پتا ہونا چاہیے کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ پیش نماز کے پیچھے ایسا نہیں، چیک کرو بھائی کیا مطلب، لیب لے کے چلے کیسے چیک کریں؟ پڑھا لکھا ہو، ٹھیک ہے، نام کا علم ہونا چاہیے، کون ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی اور آپ کو پیش نماز کے نام کا نہیں پتا، پوچھ لے جا کے علماء کرام سے، آپ کی نماز میں اشکال ہے، یہی نہیں پتا تمہارا یہ والا ایک چھوٹی سی مسجد کا امام کون ہے۔ یعنی حالانکہ یہ آپ کے روزوں کا ضامن نہیں، یہ آپ کے زکوٰۃ کا ضامن نہیں، یہ ایک نماز کا ضامن ہے جو پیچھے پڑی۔ نام کا علم ہونا چاہیے، کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے رہتا ہے، علم ہونا چاہیے۔ فقط ایک نماز کا ضامن، جنت کا نہیں، قبر کا نہیں، صراط کا نہیں، محشر کا نہیں۔ اور بھائی جو ایک نماز کا ضامن ہے اس کا نام تو اتنے فخریہ انداز میں لیتے ہو، اور جو قبر کا ضامن ہے، محشر کا ضامن ہے، حشر کا ضامن ہے، اس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس زبان پہ فالج نہ گرے، میں دعا کر رہا ہوں جس کو یا علی کہنے کی عادت ہے، وہ ہاتھ کبھی بیمار نہ ہو جس کو حسین کے ماتم کی عادت ہے۔ اچھا پیش نماز کھڑے ہوئے ہو، پیش نماز میں تو حسن اللہ میں نے خمسہ پڑھا ہے، یہ بیٹھے ہیں میرے سامنے، میں وہاں پہ نہیں جانا چاہتا۔ آئے پیش نماز کے پیچھے اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کون سی؟ فجر کی، دیکھیں سب بتا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں علی والی نماز نہیں پڑھتی۔ 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کون سی؟ مغرب کی۔ شرم آنی چاہیے اس کو جو یہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھتے، یہ روحانی بھی پڑھتے ہیں، جسمانی بھی پڑھتے ہیں۔
3 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغرب کی قربتاً اللہ نہیں کہنا اللہ یار اب کوئی یہ کہہ رہے 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغرب کی قربتاً بریانی بریانی سے قریب ہونے کے لیے کوفتوں سے قریب ہونے کے لیے بادشاہ سے قریب ہونے کے لیے مال کمانے کے لیے ہو جائے گی نماز قریب عبادت ہوتی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہو اچھا نماز شروع ہوئی جیسے مرضی پڑھ نہیں فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو 73 فرقے متفق ہیں اس روایت پہ کہ رسول نے کہا ہے نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا سنی نماز نہ پڑھنا دیکھی نماز پڑھنا توجہ نہیں پڑھنا ہے سنی سنائی نماز نہ پڑھنا دیکھی ہوئی نماز پڑھنا بھئی رسول نے 23 سال عمل کیا لیکن چونکہ سن کے پڑھی تھی اس لیے ابھی تک تعین ہو نہیں رہا ہاتھ رکھتے کہاں تھے ابھی تک تعین نہیں ہو رہا کہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کہاں پہ رکھتے تھے توجہ فرمائیے گا بھائی رسول کا فرمان ہے نماز دیکھ کے پڑھنا اچھا عجیب بات ہے 4 فرقے ہیں مسلمانوں کے طریقے 4 ہیں اور ہمارے 14 امام ہیں طریقہ 1 ہے یعنی نہیں ایسے نہیں ہے ہمارے 14 امام ہیں طریقہ 1 ہے کسی نے نہیں کہا ہاتھ ایک بند کر لینا جیب میں ڈال لینا موبائل سے کھیلتے رہنا کنگھی کرنا ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ نیچے رکھنا کسی نے نہیں کہا ہاتھ بند کر کے رکھنا کھول کے رکھنا کسی نے ایک طریقہ اس لیے کہ پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد بڑی بے سننے کو سلام ہے آپ کی عظمت کو سلام ہے آپ کی معرفت کو سلام ہے 14 معصوم ہیں طریقہ 1 ہے بھائی ایک پیشوا امام رسول کے 140 سال کے بعد آئے مسلمانوں کے ایک پیشوا 160 سال کے بعد آئے انہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بھی نہیں دیکھا ایک 200 سال کے بعد آئے انہوں نے بھی نہیں دیکھا ایک 220 سال کے بعد آئے قطعاً نہیں دیکھا حکم ہے نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے نماز پڑھی میں نے اپنے پدر بزرگوار قبلہ مولانا علامہ سید ابو الحسن ندوی صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے اپنے پدر بزرگوار آیت اللہ مولانا سید منظور حسین ندوی جن کی تحفۃ العوام ہر گھر میں ہے تعارف ہو گیا میرا ان کو دیکھا مولانا سید منظور حسین ندوی صاحب کو پڑھتے ہوئے دیکھا مولانا قبلہ آیت اللہ سید منظور حسین ندوی صاحب نے نماز پڑھی
تو انہوں نے آیتullah علامہ سید علی حائری لاہور کے پہلے امام جمعہ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے نماز پڑھی. انہوں نے علامہ قبلہ آیتullah سید ابو القاسم لاہوری جنہوں نے 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے فارسی زبان میں, ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا. قبر کربلا دانے شامل ہے. انہوں نے نماز پڑھی. انہوں نے آیتullah العظمیٰ آقائے علامہ سید ابو الحسن اصفہانی کو جن کی قبر مولا علی کے حرم میں ہے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا. توجہ توجہ. انہوں نے نماز پڑھی. انہوں نے آیتullah العظمیٰ علامہ پروجردی کو اس صدی کے بڑے مرجع تقلید ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے نماز پڑھی. انہوں نے قم کے حوضہ علمیہ کے بانی آیتullah العظمیٰ علامہ سید عبد الکریم حائری کو پڑھتے ہوئے دیکھا. علامہ حائری نے نماز پڑھی. انہوں نے علامہ نقشبندی کو پڑھتے ہوئے دیکھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علامہ نقشبندی نے نماز پڑھی تو انہوں نے علامہ شیخ مرتضی انصاری جن کی کتاب کو پڑھ کے مجتہد بنتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے نماز پڑھی. انہوں نے آیتullah علامہ محمد حسین نجفی صاحب کتاب جواہر الکلام 44 جلدوں میں عربی زبان کی کتاب ہے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے نماز پڑھی. انہوں نے علامہ شیخ جعفر ششتری جنہوں نے امام حسین کے مقتل کی بڑی کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا. توجہ 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 فرمائیے گا. انہوں نے نماز پڑھی. انہوں نے آیتullah ملا دیوبندی کو پہلے جیسا کرتے جیسا تھا ملا دیوبندی کو پڑھتے ہوئے دیکھا. ملا دیوبندی نے نماز پڑھی. انہوں نے علامہ سلستانی کو پڑھتے ہوئے دیکھا. علامہ سلستانی نے نماز پڑھی تو انہوں نے علامہ ابن فہد ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا. علامہ ابن فہد ہلی نے نماز پڑھی تو انہوں نے علامہ محقق ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا. محقق ہلی نے نماز پڑھی تو انہوں نے اپنے پدر بزرگوار جو 14 سال میں مجتہد بن گئے تھے علامہ ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا. علامہ ہلی نے نماز پڑھی تو انہوں نے صاحب کتاب السرائر ابن ادریس ہلی کو پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ کی توجہ کو دیکھ کے لگ رہا ہے تھک گئے ہیں. یہ بہت بڑا ہیرا ہے جو آپ کو دے رہا ہوں. کبھی آپ نے ہیرے کی آواز سنی بازار میں؟ آواز آتی ہے آلو لے لو ٹینے لے لو. کبھی کوئی نہیں کہتا ہیرا لے لو. تو اگر آپ کو دیکھنا بھی پڑے گا کہ ہیرے کے خریدار ہیں بھی یا نہیں ہے. مل کے تھکاوٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 400 سال کا عرصہ جیب میں ڈال دیتا ہوں. انہوں نے نماز پڑھی. علامہ شیخ توسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا جنہوں نے نجف کا حوضہ بنایا تھا. انہوں نے نماز پڑھی. انہوں نے علامہ سید مرتضی علم الہدیٰ جن کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا تھا ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا. انہوں نے نماز پڑھی. انہوں نے علامہ شیخ مفید جن کو مہدی دوران نے اپنا بھائی کہا تھا ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا. شیخ مفید نے نماز پڑھی. ابن بابوے کو پڑھتے ہوئے دیکھا. علامہ ابن بابوے نے شیخ صدوق کو دیکھا. انہوں
اور یہ شیخ صدوق وہ ہیں جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے، اور امام نے کہا اللہ تجھے ایسا بیٹا دے گا جو ہمارے دین کی نشر و اشاعت کرے گا۔ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے علامہ ابن قومے جنہوں نے کامل الزیارات لکھی ہے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا، تھکیلا نہیں، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے محمد ابن یعقوب کلینی جن کی کتاب ہے الکافی، کہ جس کے لیے امام زمانہ کا فرمان ہے الکافی کافی شیعتنا، کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے امام کے چوتھے نائب کو دیکھا، بلکہ بدل کے جملہ کہہ دو، محمد بن یعقوب کلینی نے نماز پڑھی، انہوں نے مولا کے نواب اربعہ کو دیکھا، مولا کے خاص نائبوں کو دیکھا، اور خاص نائبوں نے بلا فصل بارنے کو دیکھا، خاص نائبوں نے بلا فصل بارنے کو دیکھا، 12ویں نے 11ویں کو دیکھا، 11ویں نے 10ویں کو دیکھا، 10ویں نے 9ویں کو دیکھا، 9ویں نے 8ویں کو دیکھا،
موسیٰ نے پکارا، نعمان نے سکھایا، مکی نے پلایا، تو قبر کے بعد جو کرنے تیرے قبر کے اندر، تیرے قبر کے اندر نعرہ بڑے بڑوں کے گھروں کے فیوز ہو جاتے ہیں یہ تو جب سجدہ میں معراج سے بے نیاز سے محمد جب سجدہ میں معراج تھے بے نیاز سے حسین آ کے بیٹھے پشت محمد پہ اس انداز سے ارے سجدے کو طول دے کر سمجھا گئے رسول او لوگوں میرا حسین افضل ہے نماز سے توجہ میری طرف بہت کم میں نماز کا ٹائم ہے آواز آ رہی ہے نا بھائی اچھا ایک نے پیچھے بیٹھ کے دیکھا ایک نے ساتھ بیٹھ کے دیکھا اور ایک نے پشت پہ چڑھ کے دیکھا جو آخری ہے نا جس نے پشت پہ چڑھ کے دیکھا دیکھا نہیں لوگوں کو دکھا کے دیکھا بہت بڑا جملہ بھی ذہن میں آیا سوچا نہیں تھا نماز ہے مومن کی میرا نماز ہے مومن کی میرا سجدہ ہے نماز کی میرا اور سجدے میں ہے صاحب میرا اسلام کی میرا اسلام ہے ایمان کی میرا ایمان ہے تقوی کی میرا نماز ہے مومن کی میرا سجدہ ہے نماز کی میرا اور سجدے میں ہے صاحب میرا اور پشت پہ ہے نواسا بتانے کے لیے یہ دنیا کی میراث جب نواسے کے بغیر نہیں ہوتی تو عرش کی میراث باپ کے بغیر توہین نماز کی کربلا میں ہو گئی نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہو سکتی ہے زیارت امام حسین کا فکرہ ہے السلام علیکم من بقتلہ میرا سلام ہو سے ایمان میں جس کے قتل ہونے سے اسلام قتل ہو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے عزیزو پڑھنا تو بہت کچھ تھا لیکن آج میرا جی یہ چاہتا ہے آپ کو ایسی شخصیت کی شہادت سناؤ جس کی حسرت میرا رسول لے کے گیا کون سی شخصیت
کون سی شخصیت جس کی حسرت میرا رسول لے کے گیا؟ کربلا کے شہیدوں میں ہے نہیں، میرے مولا کی شہادت سے پہلے یہ لقب ان کا تھا، سید الشہداء۔ کون؟ مدینہ ہے۔ جب لوگ جنگ سے واپس آئے نا، جنگ احد سے، تو پیغمبر اکرم نے ہر گھر سے رونے کی آواز سنی۔ فرماتے اما امی الحمزہ فلا بواکی لہ اليوم، کہتے سب پہ رونے والا ہے، میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ آج صحابی رسول کا ذکر سنانا چاہتا ہوں، کہتے سب پہ رونے والا ہے، میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیزو، اصحاب نے اپنی ازواج کو کہا جاؤ حمزہ سید الشہداء کے گھر میں ماتم کرو۔ جب ماتم کی آواز رسول کے کان میں آئی تو آپ نے کہا اللہ تمہیں کبھی کسی غم میں نہ رلائے۔ اجرکم اللہ، جب آپ روتے ہیں نا رسول کی یہی آواز آتی ہے، اے میرے حسین پہ رونے والوں اللہ تمہیں خوش رکھے۔ آپ نیت کرنے کہ اگر میں مکے گیا تو مدینے سے پیدل میں حضرت حمزہ کی زیارت کو جاؤں گا، بڑا مجرب عمل ہے، اسی سال حج کی توفیق ملتی ہے۔ کون شہید؟ آل محمد کے گھرانے میں اتنا مظلوم نہیں گزرا۔ عزیز و جنگ احد ہے، سب کے جنازے آ گئے۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں میرے چچا حمزہ کا جنازہ لے کے آؤ۔ عزیزو، ایک صحابی گئے واپس نہ آ سکے، دوسرے گئے واپس نہ آ سکے۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں لے آؤں، ان کی خبر کہاں ہے؟ مولا کائنات گئے، آپ نے لاشوں کو ہٹایا، نیچے سے پتھر پڑے تھے وہ ہٹائے، حضرت حمزہ کی لاش برآمد ہوئی۔ میرے مولا نے لاش کی کیفیت دیکھی، واپس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جنازہ تو مل گیا ہے، لیکن مجھ سے یہ نہ پوچھئے گا جنازے کا حال کیا ہے۔ آئے چلے میرے ساتھ، رسول اکرم جنازے پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ برداشت نہ کر سکو مجھے معاف کر دینا۔ رسول اکرم جنازے پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک ہے، جگر نکلا ہوا ہے، دانتوں سے چبایا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ پیغمبر بیٹھے نہیں، گر گئے، امامہ اتار کے خاک سر پہ ڈالی، کہتے میرے چچا حمزہ کو قتل کیا، اسلام کے شیر کو قتل کیا، میں رحمت للعالمین ہوں، لیکن میں حمزہ کے بدلے 70 کو خود قتل کروں گا۔ میرے چچا کو اتنی بے